لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ انفال کی یہ آیات مبارکہ ہیں. اللہ کریم نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے ضابطے اور اصول متعین فرما دیے ہیں. انسان بہت ہی کمزور ہے اور شیطان اور نفس کے علاوہ یہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے غلط فیصلے، غلط اٹھنے والے قدم اور اس کی ناروا خواہشیں سب سے بڑی دشمن ہیں. ان سب دشمنوں میں اللہ کریم نے محفوظ ترین راستہ متعین فرما دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کو بوجھ سمجھیں. کریں تو صحیح لیکن اسے ایک بوجھ جان کر. رزق حلال کی طلب کریں لیکن اسے مصیبت سمجھیں. عبادت کریں، نماز روزہ پڑھیں لیکن اسے ایک مصیبت اور ایک بیگار سمجھیں. اس کے بعد دوسری بڑی خیانت یہ ہے کہ دین میں رسومات کو داخل کر لیتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے. اگر کوئی غلطی بھی ہو، گناہ بھی ہو اور اس کا اعتراف کیا جائے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے. لیکن ہماری مصیبت اور انسان کی مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنے کردار کے جواز تلاش کرتا رہتا ہے اور آیات کے مفہوم کو پھیر کر، احادیث مبارکہ کے احکام کو پھیر کر، ان کی تعویلیں گھڑ گھڑ کے اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنے کردار کا جواز پیدا کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے. سو فرمایا انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن حلال کو حرام یا حرام کو حلال، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے.
جو چیز اللہ نے حرام قرار دی حرام ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی وہ حرام ہے، جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتائی حلال ہے۔ لیکن ماں و شما عالم ہو یا مولوی، میرا اور آپ کا ایسا بتانا کہ اللہ نے نہ بتایا ہو، اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو، یہ دین میں خیانت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں روزمرہ کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، لوگ لڑ بڑھ کر بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ایک عام مسئلہ ہے۔ اب کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی، اس پہ بس نہیں کرتے، تب تک پھرتے رہتے ہیں جب تک کہیں کوئی یہ نہیں کہہ دیتا کہ نہیں ہوئی بھائی خیر ہے۔ بیان بدل دیں گے، بات بدل دیں گے، کسی کو پیسے دیں گے، لیکن حرام کو حلال کہلوائیں گے بھی۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا، حساب تو اللہ کے نزدیک ہوگا۔ ایک جرم تو آپ نے کیا کہ طلاق دے دی، اب اس کے بعد دوسرا جرم یہ ہے کہ ناجائز اس کے لیے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، جن میں ہم نے زندگی کے امور میں، شادی کے امور میں، مرنے تک کے امور میں ہم نے رسومات کو جاری کر لیا اور انہیں ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے کہ اس کے دین میں وہ باتیں گھڑی جائیں جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت ہے کہ آپ نے جس چیز کو دین نہیں فرمایا اسے دین سمجھا جائے۔ دیانت و امانت یہ ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بے چوں چرا مانا جائے اور محبت سے مانا جائے۔ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ جو لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر ان پر آپ کا اطاعت کرنا کوئی ناگوار نہیں گزرتا۔ یعنی یہ شرط ہے قرآن حکیم میں، مجھے آیہ کریمہ یاد نہیں آ رہی، قرآن میں یہ شرط ہے کہ اطاعت کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، ناگواری سے یا بوجھ سمجھ کر نہیں کرتے۔ اگر اطاعت میں ناگواری خیانت ہے تو ایسی چیز جو اطاعت ہی نہ ہو اور اسے دین کا حصہ بنایا جائے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تمہارے پاس مخلوق کی ہیں، حقوق ہیں، اولاد کے حقوق امانت ہیں، والدین کے حقوق امانت ہیں، معاشرے کے حقوق امانت ہیں، مسلمان کے حقوق امانت ہیں، بحیثیت انسان وہ کوئی بھی دین یا مذہب رکھتا ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ امانت ہیں۔ اللہ نے جو حق کسی کو دیا ہے وہ اس کی امانت ہے، اس کے حق میں مداخلت نہ کرو، ورنہ تم اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خیانت کرنے والے شمار ہو گئے۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ایسی بات ہے جسے ہر بندہ جانتا ہے، تم خود سمجھتے ہو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دین اتنا واضح ہے کہ آپ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ بندے سے، کسی گڈریے چرواہے جنگل میں رہنے والے سے پوچھیں تو اس کے پاس بھی نیکی اور گناہ کا تصور بڑا واضح ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں نہیں گھڑنی چاہیے۔ اور یہی وہ جرم ہے جو ادیان سابقہ میں پہلی امتوں کے علماء نے، بنی اسرائیل نے کیا، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا،
کہ اللہ کے احکام کی تعبیریں گھڑی، تعویلیں گھڑی اور حرام کو حلال، اور ابھی تک کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کلیسا اور یہودیوں کے جو ہیں مذہبی پیشوا، وہ ابھی تک اس طرح کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کلیسا حلال کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ تم سب جان بوجھ کر کرتے ہو اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بندہ کیوں خیانت کرتا ہے؟ اپنی شہرت کے لیے، مالی فائدے کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات کان کھول کر سن لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال و دولت، تمہاری اولاد، یہ تمہاری آزمائش ہے، یہی امتحان ہے کہ تمہیں مال و دولت اور اولاد کی محبت گھیر کر اللہ کی نافرمانی پر لے جاتی ہے، یا تم سب کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہو جو ان کا شرعی حق بنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہو ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی اولاد ہو ہی نہیں، اولاد بھی ہو، مال کماؤ، حلال مال کمانا فرض عین ہے، اور اسے اللہ کی راہ پر خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی میں جب عمراء نے مال و دولت پیش کیا، کتنے غزوات و سرایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال جمع کرنے کا حکم دیا جہاد کے لیے، تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ بہت زیادہ مال دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ مالدار نہیں تھے، لیکن ایک غزوے میں جب آپ نے اعلان فرمایا تو آپ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے۔ تو جو مفلس اور غریب صحابہ تھے وہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عمراء تو ہم سے بازی لے گئے، مالدار لوگ تو ہم سے جیت گئے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے ان کے پاس اور انہوں نے آپ کی خدمت عالی میں اور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر تم یہ پڑھا کرو تو جتنا انہیں مال دے کر ثواب ملتا ہے اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حضور نے وہ تسبیحات ارشاد فرمائی تو جو مالدار تھے جنہوں نے مال دیا تھا ان کے لیے منع تو نہیں تھی، انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ اب حضور کا لفظ مبارک تو بہت بڑی بات ہے۔ علامہ باذل ایرانی جب تاریخ منظوم کرتا ہے فارسی میں، اگرچہ وہ شیعہ ہے، اس کے باوجود جب صحابہ کا حال لکھتا ہے تو وہ پوری تاریخ فارسی اشعار میں، اور اصلی اب نایاب ہے، ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے اصلی نسخہ۔ تو کہتا ہے کہ وہ ایسے عجیب لوگ تھے، محمد چون انداز عذاب دہن براں آب قومی کند انجمن، گیرند و مالند بر چشم رو وزاں آب تازہ کنند آب رو، کہ حضور اگر لب مبارک بھی پھینکتے ہیں، حضور اگر تھوک مبارک بھی پھینکتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر لڑائی ہو جائے گی، اس طرح جھپٹتے ہیں اور زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور جس کسی کے ہاتھ پر پڑتی ہے گیرند مالند بر چشم و رو، اسے وہ اپنے منہ پر ملتا ہے، وزاں آب تازہ کنند آب رو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑا عزت کا مقام ہے کہ حضور کا لعاب دہن ہم نے چہرے پہ مل لیا۔ تو وہ حضرات جو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کی لب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے،
آپ کے ارشاد عالی کو زمین پر جانے دیتے تھے، ایک ایک لفظ پر جان دیتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ بارگاہ عالی سے کون سا نیا حکم صادر ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل سے ہم بہرہور ہوں۔ اور یہی انداز ہے جسے مسلمانی کہتے ہیں۔ لیکن ان سب کی بھی اولاد بھی تھی، ان میں بڑے بڑے مالدار بھی تھے۔ ان کی اولاد کی محبت یا ان کے مال کی محبت اطاعت الہی اور عشق رسول میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ لیکن اگر کوئی اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں احکام شریعت سے متجاوز اور پھر اس کو حلال بھی کہتا ہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو فرمایا مال اور اولاد یہ دو بہت بڑے امتحان ہیں، اتنے بڑے امتحان کہ انہیں فتنہ کہا گیا، یعنی بہت بڑی آزمائش۔ یہاں فتنہ فساد کے معنوں میں نہیں ہے، آزمائش کے معنوں میں، امتحان کے معنوں میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ایک طرف دنیاوی مال و زر ہے اور دوسری طرف اللہ کا اجر ہے، اور اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ کا اجر بہت بڑا ہے اور بہت قیمتی ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر ایک ہی بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ۔ آدمی جب یہ سارا حال سنتا ہے تو سمجھتا ہے میں تو پھنس گیا مصیبت میں، یہ تو قدم قدم پر ڈگمگانے کا خطرہ ہے، میری نگاہ محدود ہے اور راستہ طویل ہے، جانے کس موڑ پر کون سا خطرہ ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں آسان اور مختصر طریقہ بتاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے خاص نسبت اور تعلق استوار کر لو۔ تقوی کا معنی اردو میں ڈر لکھتے ہیں، لیکن یہ ڈر مختلف قسم کا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جو تعلقات میں بال آ جانے کا ڈر ہو، یعنی ایسا رشتہ ہو اللہ سے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت سوچنا پڑے کہ کہیں میرا جو تعلق اللہ سے ہے اس میں کوئی دراڑ تو نہیں آ جائے گی۔ یہ تقوی ہوتا ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی رحمتیں تقسیم ہوئی۔ دنیا جاہل تھی، اللہ کے نام سے ناواقف تھی، اللہ کی ذات سے ناواقف تھی، اللہ کی صفات سے ناواقف تھی، مرضیات باری سے ناواقف تھی، اوامر و نواہی سے ناواقف تھی۔ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل واضح کر دیا۔ اللہ کی ذات کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی صفات کے بارے آپ نے بتایا، اللہ کس بات کو پسند فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کریم کس بات کو پسند نہیں فرماتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن، حدیث، فقہ، یہ سب کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ عام معلم نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے صرف تعلیم نہیں دی، خلوص دل پر اس تعلیم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔
اور وہ ہیں برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات عام ہیں، قرآن کریم کوئی بھی لے کر پڑھ سکتا ہے، حدیث شریف کوئی بھی لے کر پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ کافروں نے بھی، اہل مغرب کے کفار نے بھی، جنہیں مستشرقین کہتے ہیں، جنہوں نے علوم شرقیہ پر عبور حاصل کیا، انہوں نے بھی عمریں لگا دی، بے شمار قرآن کی تفاسیر پڑھی، عربی کو بطور زبان پڑھا، پھر احادیث پڑھی، پھر فقہ پڑھی۔ اس سارے کا حاصل کیا ہوا؟ ساری زندگی محنت کر کے یہ تلاش کرتے رہے کہ کہاں کیا اعتراض کیا جائے۔ تعلیمات ہمارے پاس بھی ہیں۔ کون ہے ہم میں سے جو حلال حرام کو نہیں جانتا؟ کون ہے ہم میں سے جس کے پاس گناہ ثواب کی خبر نہیں ہے؟ یہ تعلیمات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ سب جانتے ہوئے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم گناہ چھوڑ کر نیکی کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے برکات محمد الرسول اللہ کی ضرورت ہے کہ اندر وہ جذبہ آ جائے، سینہ روشن ہو جائے، دل صاف ہو جائے، جہاں سے خواہشات اور آرزویں جنم لیتی ہیں وہ جگہ منور ہو جائے، سوچ روشن ہو جائے، فکر اور خیال روشن ہو جائے۔ اور اسی کے لیے یہی برکات تھی جنہوں نے ہر اس مومن کو جو بارگاہ نبی میں پہنچا صحابی بنا دیا، جو صحابہ کی خدمت میں پہنچا تابعی کہلایا، جو تابعین کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی کہلایا۔ کیا صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس کوئی زائد علم تھا دین کا؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ ان 5 فرائض اور تہجد یا نوافل یا عبادات جو آج ہیں، ان کے علاوہ کوئی عبادت تھی؟ آج بھی لوگ جہاد کرتے ہیں، اس وقت بھی جہاد تھا۔ آج بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، اس وقت بھی یہی رمضان تھا۔ آج لوگ حج کرتے ہیں، حج اس وقت بھی یہی تھا۔ تعلیمات اور عبادات میں کوئی نہ کمی ہوئی نہ بیشی۔ اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی تعلیمات وہی تھیں جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ پھر ہمیں توفیق عمل کیوں نہیں، جبکہ ان کی جان جاتی تھی اور عمل نہیں چھوٹتا تھا؟ جان جا سکتی تھی لیکن تعلیمات نبوی پر عمل چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمیں ذرا سی طبیعت خراب ہو سارا دین چھوٹ جاتا۔ اس لیے کہ ان کے پاس برکات محمد الرسول اللہ بے حد و بے شمار تھی، اور ہم برکات نبوی کے حصول میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آج دنیا میں جس قدر تبلیغ ہوتی ہے، آج دنیا میں جس قدر ذرائع ہیں تبلیغ کے، آج دنیا میں جس قدر کتابیں چھپتی ہیں، اخبار چھپتے ہیں، رسالے چھپتے ہیں، جتنا ریڈیو کرتا ہے، ٹیلی ویژن کرتا ہے، اور ہر شعبے میں دین کی بات ضرور ہوتی ہے، پھر خالص دینی رسالے کتنے چھپتے ہیں، لوگ پیدل چل کر کتنی تبلیغ کرتے ہیں، کتنے جلسے ہوتے ہیں، علماء کتنی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو گویا تعلیمات تو اس حد تک پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس کا اس زمانے میں تصور بھی ممکن نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان زمانوں میں عمل جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، جب اب تعلیمات پہنچانے کے ذرائع زیادہ ہے اور عمل نہ ہونے کے برابر۔ تو کوئی بات تو ہے، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ ان کے پاس صرف تعلیمات نہیں تھی، برکات محمد الرسول اللہ بھی تھیں، اور ہم نے تعلیمات پر قناعت کر لی اور برکات کو تلاش نہ کی۔ برکات نبوی یہ تھیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نیا خانے دل تک ان کے بدن کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ یہ برکات محمد الرسول۔ اور اسلام میں پیری مریدی اسی وجہ سے آئی
کہ حضور کی خدمت میں جو پہنچا صحابی ہو گیا، مرد عورت، بڑا بوڑھا امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، صحابہ کی خدمت میں جو جیسا پہنچا تابعی ہو گیا، تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا، اس کے بعد وہ عالم نہ رہا۔ اس کے بعد بڑے خوش نصیب اور بڑے عالی ہمت لوگ تھے جنہوں نے حصول برکات کے لیے محنتیں کی، اور پھر ان میں سے چند اتنے بڑے نام نکلے جنہوں نے وہ برکات آگے پہنچائی، اور وہ برکات حاصل کر کے پہنچانے والے شیخ کہلائے، اور برکات کے طالب جو تھے اور جنہوں نے حاصل کی وہ اس کے مرید کہلائے، اور یوں پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیر کیا تھا؟ پیر استاد تھا، پیر حامل برکات نبوی تھا، اور مرید طالب برکات نبوی تھا۔ اب اس میں یہ جو چیزیں داخل ہو گئیں کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ تو بیٹا ہوگا، فلاں پیر کے پاس جاؤ تو بیماری ٹھیک ہوگی، یہ تو ہم نے ہندوؤں سے لے لی۔ پیری مریدی میں کسی کی صحت بیماری، کسی کی روزی بڑھانے گھٹانے، کسی کو بڑا چھوٹا کرنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہر بندے کی سنتا ہے، اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جو بندہ خود اپنے حق میں کرتا ہے، خود اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ میں تیرا مجبور و بے بس بندہ ہوں، میری یہ ضرورت ہے، میری پوری فرما دے۔ یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے دعا کیا کر، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں، یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر آرزو کرے گا، بہتر سوچے گا، اس کی وہ خواہش و آرزو حقیقت دعا ہے، وہی دعا ہے آپ کے حق میں کہ جو آپ کے لیے وہ اچھائی سوچتا ہے۔ اللہ کریم اس کے ارادوں اور اس کی سوچوں کو جانتے ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو سنت ہے، لیکن سب سے بہترین دعا وہ ہے جو بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے۔ اس کا رب موجود ہے، اس کے سامنے ہر وقت موجود ہے، شارک سے زیادہ قریب تر ہے۔ لہذا پیر کا کام تھا کہ ذات باری میں اور خود وجود انسانی میں جو دیواریں حائل ہیں وہ کاٹ کے بندے کو اللہ کے روبرو کر دے، بندے میں وہ شعور پیدا کر دے کہ وہ اللہ کو حاضر و موجود مان لے۔ جانتے تو ہم سب ہیں، جاننا اور بات، ہم سب جانتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ بات مانی بھی جائے نا۔ اگر مان لی جائے تو کون ہے جو اللہ کے روبرو گناہ کی جرات کرے؟ یہ جو ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ موجود ہے، لیکن اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں۔ اور پیر اس لیے ہوتے تھے کہ ایسی کیفیت دل میں پیدا کریں، برکات نبوی کے حامل ہوں، طالب کے دل میں وہ برکات ڈالے اور وہ اللہ کو حاضر و موجود ماننے لگ جائے، اپنے ساتھ ماننے لگ جائے۔ عبادت کرے تو وہ یقین ہو اسے کہ میں اللہ کے روبرو سجدہ کر رہا ہوں۔ کو آرزو دل میں آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے، ہاتھ اٹھائے تو اسے پتہ ہو کہ میرا رب کریم ہے، میرے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹ رہا۔ اور اگر اسے دنیاوی امور کے لیے در بدر بھٹکنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو جانتا تو ہے، مانا نہیں اس نے۔ ایک دنیاوی حکمران چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، وہ کسی کا دوست ہو اور اسے اذن عام دے کہ جب چاہو مجھ سے ملو اور جو ضرورت ہو مجھ سے کہو، وہ اس سے کم تر کسی سے بات کرے گا؟ وہ سیدھا اس کے جب ضرورت ہو سیدھا اس کے پاس جائے، کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، کسی کو گھاس نہیں ڈالے گا، مجھے تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ جس سے کہے کہ مجھ سے ضرور ملو، میری بارگاہ میں حاضری دو، اور جو جو ضرورت ہے مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری ضرورتیں، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں، پروردگار ہوں تمہارا۔ بندہ مان لے تو بھلا کسی کے سامنے جھکے گا، ہاتھ پھیلائے گا؟
یہی کمال تھا مشائخ کا کہ لوگوں کو اللہ سے اس قدر آشنا کر دیا، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال نبوی یہ تھا کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا۔ اور مشائخ کا کمال اتباع نبوی ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حضور کھڑا کر دے گا۔ ہمیں اس کی ضرورتیں ہیں، وہ انسان ہے، وہ محتاج ہے، وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ اور یہی تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث احسان میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تمہارے روبرو ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ اہلیت نہیں تو کم از کم یہ یقین ضرور ہو کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ اور یہی نسخہ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے حق و باطل کی تفریق واضح کر دے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہیں حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا کر دے گا، باطل سے بچنے کی توفیق عطا کر دے گا، واضح تفریق کر دے گا حق و باطل کی، تمہیں حق پر چلنے کی توفیق عطا کر دے گا اور باطل سے تمہارا تحفظ کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسانی کمزوریاں، انسانی کوتاہیاں، بشری تقاضوں سے اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، لیکن تم اس کے بندے تو بن جاؤ۔ پھر تم میں انسانی کمزوریاں ہیں، کبھی بھول کر غلطی کر سکتے ہو، کبھی عمدن کر سکتے ہو، پھر جو گناہ ہوگا یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دو نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں بندے مومن کو، قرب الہی کی وجہ سے بھول چوک ہو گئی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور گناہ سے حفاظت فرماتا ہے، قوت عطا کر دیتا ہے تحفظ کی، اور اسے گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کرم کتنے کی وسعتیں کیا ہیں، اس کی عطا کی وسعتیں کیا ہیں، اور جب وہ دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے اور کس انداز سے دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی راہ کی میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود بے شمار معجزات دیکھنے کے، سمندر پھٹ گیا، ان کے لیے راستہ بن گیا، آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اترا، بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود پھر آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ تو آپ نے دعا کی، بار الہ بنی اسرائیل کی زبانوں سے مجھے محفوظ رکھ، اس کا کوئی اہتمام فرما دے، یہ مجھ پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ میں نے لوگوں کی زبانیں اپنی ذات سے بند نہیں کی، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ، آپ سے کیسے بند کر دوں؟ میں جو رب العالمین ہوں، میں جو ان کا خالق ہوں، میں جو انہیں پال رہا ہوں، میں جو ان کا رازق ہوں، میری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں نے وہ قیامت پہ اٹھا رکھی ہیں کہ آئیں گے تو حساب کریں گے کہ میں تم پر کیا کیا احسان کرتا رہا،
اور تم میری بارگاہ میں کیا کیا گستاخیاں کرتے، میرا حکم نہیں مانتے، مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں پر میں نے کوئی سختی نہیں کی، بلکہ یوم حساب مقرر کیا ہے۔ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی زبانیں میں کیسے بند کر دوں؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ قرب الہی میں مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، شیطان دشمن ہے، شیطان کے سارے چیلے چاٹے دشمن ہو جاتے ہیں، جان کا خطرہ ہے، ایذا دیتے ہیں، جسمانی ایذا۔ لیکن سب سے مشکل منزل وہ ہے جب لوگ باتیں خلاف کرتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح کر لیا، وہ آپ کا نکاح ثانی تھا، ضرورت تھی، اہلیہ بوڑھی ہو گئی، خادم خدمت کی ضرورت تھی، اور ساتھ جو مریدین تھے اور جو ہر وقت بارگاہ میں رہتے تھے انہوں نے مشورہ دیا، پھر کسی نے اپنی بیٹی پیش کر دی کہ حضور یہ شرف مجھے اور میری بیٹی کو عزت بخشیں۔ آپ نے نکاح کر لیا۔ اب ان کے خلاف پراپاگنڈا کرنے والا بھی ایک جہان ہوتا تھا۔ یار لوگوں نے شور کر دیا، جی دیکھو مریدنی تو پیر کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کی عمر تو اب 60 سال کو پہنچنے والی ہے، اور وہ نوجوان لڑکی سے وہ مریدنی تھی، تو مریدنی تو پیر کی بیٹی ہوتی ہے، اس سے شادی کر لی۔ وہ اتنا شور ہوا، اتنا شور ہوا، اور اتنی باتیں آپ تک مولویوں نے جلسوں میں کہا، آپ تک اتنی باتیں پہنچی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ چونکہ عالم تھے، متقی تھے، تو جاہلوں کی طرح جال تن 7 طلاقیں اس طرح تو نہیں دینا تھا، ایک طلاق دے دی۔ اب وہ پھر مریدین نے عرض کی کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا، آپ طلاق دے دیں گے، یہ بچی بدنام ہو جائے گی، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، کوئی اس پر الزام لگائے گا کہ حضرت نے کیوں طلاق دی، اس میں کیا قصور تھا، پھر اس کی زندگی برباد۔ آپ بہتان آپ پر لوگ لگا رہے ہیں، سزا آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ نے توبہ کی، یہ تو بڑا ظلم ہے، میں مجھ سے غلطی کر رہا تھا، توبہ کی اور رجوع کر لیا۔ اب جو رہی کی کسر تھی پراپاگنڈے کی وہ نکل گئی کہ لو جی دیکھو کل طلاق دے دی، آج پھر حلال کر لی، انہوں نے گھر کا دین بنا لیا۔ جب زیادہ شور ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ قرب الہ کی راہ میں، اللہ کے قرب کی راہ میں بدنامی کی گھاٹی بھی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے مجھے تو چکرا کے رکھ دیا تھا، یہ بدنامی تو ہونی تھی، کسی اور انداز سے ہو جاتی، اس انداز سے ہو گئی۔ بدنامیوں کی گھاٹی، بیماریوں کے حملے، بدنامیوں کی گھاٹی، بیماریوں کے حملے، تیرے گھر کے راستے میں کتنی رکاوٹ ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جنہیں جمال الہی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھلا کب پرواہ کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ لیکن یہ باتیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل درد آشنا ہوں، جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہو، انہیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا۔ بھلا خوب کہا تھا کسی نے کہ میں نے یہ مانا کہ میری زندگی ناکام ہے، میں نے یہ مانا کہ میری زندگی ناکام ہے، آج بھی وابستہ لیکن تجھ سے میرا نام ہے۔ وہ اس پہ بھی خوش رہتے ہیں
کہ جب تیرا نام آتا ہے تو کوئی بات تو ہماری بھی کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے طالب تھے، خواہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکار ہیں، لیکن تیرے نام کے ساتھ میرے نام کی نسبت تو جوڑتے ہیں۔ جب تیرے وصال کی، تیری عظمت کی بات ہوتی ہے تو مجھے جھوٹا کہیں، مجھ پہ بہتان لگائیں، لیکن میرا نام تو تیری بارگاہ میں لیتے ہیں کہ یہ بھی جی مدعی ہے اس وقت۔ وہ فرماتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ اور پھر جنہیں جمال الہی نصیب ہو، جنہیں حضور بارگاہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ جس جگہ میں نے رات بسر کی اس محفل کی شمع کا انعامدار تھے۔ اب بھلا جنہیں بارگاہ نبوی کا حضور نصیب ہو، جنہیں جمال الہی نصیب ہو، ان پر کوئی طعنے کرے، انہیں بدنام کرے، ان پر الزام لگائے تو کیا وہ باز آ جائیں گے؟ انہیں روک لے گا؟ لیکن یہ اس راستے کی شرط ہے اور اس راستے میں آتی ہیں، مگر مسافر کو راستے کی کٹھنائیوں سے یا خاردار جھاڑیوں سے مطلب نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دامن بچاتا ہوا، پھٹ جائے تو دامن پھاڑتا ہوا، کٹ جائے تو گلا کٹاتا ہوا محبوب کی بارگاہ پہ نظر رکھتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے۔ اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ اللہ کریم کی ناراضگی کا ایک انداز یہ بھی ہے، چون خدا خواہد کے پردہ کس دارد، میں لشندر تانے نیکاں کند۔ جب کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے بندوں پر تان کرنے پہ لگا دیتا ہے، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام پر بہتان لگائے اور ہر آنے والے کو بھاگ کر بتاتے تھے ان کی بات نہ سننا، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ وہ آنے والا ضرور سننے آتا تھا اور اسلام کو پھیلانے کا سبب بن گئے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بد اندیش اور بدگو لوگوں کی برائیوں سے لوگوں کو متوجہ کر دیتے اور وہ حقیقت سے آشنا ہو کر وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے، کارگاہ حیات میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے اور اسی کی قدرت کامل ہے۔ کوئی کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہذا اسلام یہ ہے کہ خود کو اللہ کے روبرو سمجھو، اور یہ سمجھنے اور یہ ماننے کے لیے برکات نبوت چاہیے، ذاکر قلب چاہیے، ذاکر وجود چاہیے، یاد الہی کا وجود میں رچ بس جانا ہی قرب الہی کی اس گتھی کو سلجھا سکتا ہے اور اس کی لذتوں سے آشنا کر سکتا ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ ہر بندے کو درد دل عطا کرے، ہر بندے مومن کو برکات نبوی نصیب کرے۔ دینے والا وہ خود ہے، نصیب لوگوں کے اپنے اپنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔